السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شان نزول سے متعلق جو آیات پیش کی جا رہی تھیں ان میں اتنا زیادہ مواد اوامر و نواہی کا اکٹھا کر لیا گیا تھا کہ اگر ان میں سے ہر ایک کی شان نزول اور متعلقہ حدیث پر بحث کی جائے تو یہ رمضان بھی اور اگلا رمضان بھی سارا اسی پر خرچ ہونا تھا۔ اس لیے وہ سب میں نے نکال دی ہیں، صرف چند نمونے کے طور پر سامنے رکھنے کے لیے پیش کی ہیں جن کا ایک مقصد ہے، کسی مقصد کی خاطر بعض چنی گئی ہیں صرف، اس لیے وہ کل کی جو سلسلہ ہو چکا وہ ہو چکا۔ اب ایک آیت فتح مبین سے متعلق کل زیر بحث آئی تھی، وہ ابھی بھی اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس کے بعد جنگ حنین کا بھی ذکر ہے اور فتح بعید اور فتح قریب کی بحث ہے اس میں۔ اس ضمن میں انشاءاللہ اتوار کو سوال جواب کی مجلس میں ایک بات کا تفصیلی جواب دوں گا کہ میں نے کیوں یہاں حج کی بات کی ہے، جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا سفر حج سے بہت پہلے ہوا تھا اور وہ عمرہ تھا بظاہر جسے روکا گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نے پچھلی دفعہ جب اس آیت پر تفصیلی گفتگو کر لی تھی تو ابھی تک ذہنوں میں یہ بات حاضر ہو گئی، اور اس خیال سے میں نے ان تفاصیل کو بیان نہیں کیا۔ اب پھر وہاں سے ایک سوال اٹھا ہے اسی بات کا، آپ حج کی بات کر رہے ہیں حالانکہ حج کا وقت نہیں ہے، حج کا مہینہ نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا سفر ایک عمرے کے لیے تھا، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس سفر کا مقصد آخر حج تھا، اور جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مذہبی رسومات وہاں ادا کی ہیں ان کا حج سے تعلق ہے، عمرے سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اتوار کو میں بعض لوگوں کی یادداشت چونکہ کچی ہے اس لیے ان کی خاطر مجھے مجبوراً اتوار کے سوال جواب میں اس کو پھر چھیڑنا پڑے گا، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ذرا تھوڑا ذکر کروں اور تفصیلی بحث میں نہ جاؤں۔ مگر بعض لوگ، سادہ لوگ، عالم بھی ہوں تو وہ ان باتوں کی تفصیل کو نہیں سمجھتے اور ایسے سوال اٹھا دیتے ہیں جو در حقیقت پہلے جواب دیے جا چکے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں سورہ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ یہاں جو مواطن کثیرہ کا ذکر ہوا ہے، نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اس کے متعلق میں گفتگو کر چکا ہوں پہلے، نہیں کی؟ ہاں، کل ہو رہی تھی۔ صرف ایک سوال ایسا اٹھایا گیا اس میں جس کا تعلق خیبر کی فتح سے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اموال ملے ہیں کثرت سے وہ خیبر میں ملے ہیں، جو جنگ حنین کے بعد کا واقعہ ہے۔ خیبر والی حدیث روایات کو اس واقعہ سے جوڑنا یہاں بے تعلق ہے، سورہ فتح کی بحث میں یہ بحث آئے گی، اس لیے کہ جنگ حنین کے بعد بکثرت اموال تقسیم ہوئے ہیں اور زمینیں بھی تقسیم ہوئی ہیں۔ اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ یہ بے تعلق بات ہوئی ہے بالکل غلط بات ہے، ہرگز درست نہیں، کیونکہ جس کثرت سے حنین میں اموال تقسیم ہوئے ہیں اور جائیدادیں تقسیم ہوئی ہیں، زمینیں تقسیم ہوئی ہیں، اس کی کوئی اور مثال دکھائی نہیں دیتی۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حاتم طائی کی اولاد کے لیے اپنا حصہ چھوڑ دینا اور حضرت حلیمہ کے رشتہ داروں کے تعلق میں اپنے حصے چھوڑ دینے، بہت کثیر اموال اور جائیدادیں اس جنگ کے بعد حصے میں آئی ہیں۔ بس یہ وہم کہ یہ میں خلط مبس کر رہا ہوں، وہ دراصل خیبر سے تعلق والی حدیثیں تھیں جن کو میں یہاں جوڑ رہا ہوں، بالکل غلط ہے۔ تمام تفاصیل میرے ذہن میں ہیں، اور میرا خیال یہ تھا، حسن ظن تھا کہ علماء کے ذہن میں بھی ہوں گی، کیونکہ ان آیات کی یہ تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کس کثرت سے کیا کیا واقعات ہوئے۔ وہ تو یوں لگتا ہے جیسے پورا عرب دوبارہ تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ بھول گئے ہیں اس بات کو۔ اور چونکہ عام تفسیروں میں، روایتوں میں خیبر کا ذکر ملتا ہے، اس لیے خیبر کی طرف لے جاتے ہیں اس کو، اور فتح قریبہ اور فتح بعیدہ میں بھی خیبر کی بحث چلتی ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں جب یہ آیت پہ جو ضروری مواد ہے یہ اکٹھا ہو جائے گا، پھر میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں سرسری طور پر میں بتا رہا ہوں، انگلی لے لگانی تھی، کہ اس بات کو یاد رکھیں، یہ کوئی بھول چک کے مسائل نہیں ہیں، یعنی میری طرف سے نہیں ہے، بہرحال سننے والوں کی طرف سے ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ یہ آیت اور اس کے تسلسل میں آگے پھر بعض اور آیات ہیں جو شان نزول کے تعلق میں بیان کرنی ضروری ہیں۔ سب سے اہم میرے نزدیک یہ آیت اس پہلو سے ہے کہ یہاں قرآن کریم نے جو کھل کر واضح بات بیان فرمائی ہے، بہت سی ایسی احادیث جو قتل مرتد سے تعلق رکھتی ہیں وہ ان آیات کی اس شان نزول سے واضح طور پر ٹکراتی ہیں جو ان آیات میں خود بیان کی گئی ہیں۔ منافق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک رسول، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب یہ کون منافق تھے؟ کیا ان کا علم تھا یا نہیں تھا؟ کیا اس وجہ سے ان کو قتل نہیں کیا گیا کہ ان کا علم نہیں تھا، یا یہ آیات صراحت سے بتا رہی ہیں کہ ان کا علم تھا وہ کون لوگ ہیں، اور اس کے باوجود ان کا قتل نہیں کیا گیا، بلکہ قتل مرتد سے متعلق جو متفرق احادیث پیش کی جاتی ہیں ان آیات سے کھلم کھلا ٹکراتی ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنے ایمان کو، اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، یعنی جنہ
زرہ یا ڈھال جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے ہو کے وہ اپنے جسموں کو بچاتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ سارا نقشہ تفصیل سے ان کا لکھا ہوا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس لیے ہے کہ انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کیا۔ ارتداد اور کیا ہوتا ہے؟ ایمان لے آئے اور کفر اختیار کیا۔ فطبع علی قلوبہم، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں۔ فہم لا یفقہون، اور وہ نہیں جانتے، نہیں اس کا شعور رکھتے یا تفقع نہیں رکھتے اس کا۔ فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہ کون معین لوگ نہیں ہے تو کون ہے وہ؟ فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم اور ان کی ظاہری شکل صورت تجھے پسند آئیں گی، دیکھنے میں بڑے بڑے اچھے اچھے جو نمبردار قسم کے لوگ دکھائی دیں گے وہ۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ باتیں کرتے ہیں تو تو ان کی باتیں سنتا ہے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ چنی ہوئی لکڑیوں کی ایک ظاہری سجاوٹ ہے۔ يَحْتَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر آفت جو پڑتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہی پر ٹوٹے گی۔ ہم العدو، یہ دشمن ہیں۔ فاحذرہم، بس ان سے ڈر، یعنی ان سے احتیاط کر اور اپنا بچاؤ کر۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان سے لڑائی کرے گا۔ یا قاتلہم کا مطلب ہے لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ان پر، اللہ نے ان پر لعنت ڈالی ہے، اور اللہ کے ذمہ ہے ان کو ہلاک کرنا۔ انا یؤفکون، دوسرا قاتلہ کا مفہوم ہے ان کی عقلوں پر مار پڑ گئی ہے، لعنت پڑی ہوئی ہے ان پر، وہ نہیں جانتے کہ کہاں وہ یؤفکون، کہاں وہ بہکائے ہوئے چلے جاتے ہیں، رائے حق سے ہٹ کے دور چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں میرا استنباط یہ ہے کہ یہ لوگ معین تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق واضح حکم ہے کہ یہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور خوف کرتے ہیں کیونکہ آفت ان پر نہ آ پڑے، کوئی بھی زلزلہ آئے، کوئی بھی ابتلا آئے، اس میں یہ خشک لکڑیوں کی طرح اس کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ یہ معین لوگ ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو یہ حکم کیوں ہے؟ ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اگر معلوم ہی نہیں کہ وہ دشمن ہیں، وہ ہیں کون، تو بچیں کیسے ان سے؟ بس یہ وہ باتیں ہیں جو ساری سوسائٹی میں معلوم تھیں۔ تمام صحابہ اس آیت کریمہ کی شان نزول کی روشنی میں جانتے تھے یہ کون لوگ ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے احتیاط برتتے تھے تاکہ ان کے شر سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اس کے باوجود خدا نے خبر دی تھی کہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ایک ڈھال بنا لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، ان کے قتل کا کیوں حکم نہیں ہوا؟ سوال یہ ہے کہ اتنی وضاحت کے بعد خدا سے بہتر کون دلوں کا حال جانتا ہے، اور جو جانتا ہے اس نے اس کو بتا دیا جس کو بتانا صاحب امر، ایسے صاحب امر کو بتانا ہے جو ہر فیصلہ کر سکتا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو ان سب منافقین کا قتل و غارت کر دیتا، ان کے قتل و غارت کا حکم دے دیتا۔ اس منصب پر فائز ہونے کے باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کو ان کے قتل کا حکم نہیں،
بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس سے پھر جاتے ہیں۔ اور مرتد کس کو کہتے ہیں؟ یہ آیات اپنی شان نزول کے لحاظ سے، جس کی تفصیل ان آیات میں درج ہے، ان تمام احادیث کے فرضی پیغام کو رد کرتی ہیں جس میں قتل مرتد کے حکم کی بحثیں ساری چلائی گئی ہیں۔ ان آیات کے ہوتے ہوئے اور ایک اور موقع ایسا ہے قرآن کریم کا، اس میں بھی قتل مرتد کے حکم کی نفی بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے، اور ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی بن سلول والی آیات بھی ہیں جو اس کے بعد آئیں گی۔ اس میں اس بدبخت کے اس اعلان کا ذکر ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جب وہ لوٹے گا مدینے میں تو وہاں کا سب سے معزز انسان یعنی وہ خود عبداللہ، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدتمیزی کی ہے، ان کو نکال دے گا۔ اب ارتداد کی بدترین مثال ہے یہ، ایسی بدترین مثال جس کے اوپر ساری سوسائٹی گواہ ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر یہ ارتداد کی آیات نازل ہوتی کہ تم نے ان کو جو مرتد ہو اس کو قتل کر دینا ہے، وہ تمام حدیثیں اپنی ساری روایتی طاقت کے ساتھ ایک طرف کر دیں اور اس واقعہ کو ایک طرف کر دیں، یہ آیات ان کو قبول کرنے کی راہ میں حائل ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، اور مرتد بھی وہ جو بدتمیزوں کا سردار، بے حیاؤں کا سردار ہے، اور اس کے قتل کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں اس کا جنازہ پڑا؟ یہ سارے مسائل ایسے ہیں جن کے متعلق میں تفصیلی گفتگو پہلے کر چکا ہوں، اس لیے ان کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے شان نزول کا پہلو کہ قرآن کریم کی آیات اپنے اندر ایک ایسی شان نزول رکھتی ہیں کہ ان سے خواہ کتنی ہی قوی روایتی طور پر قوی حدیث ٹکرائیں گی تو وہ گر جائیں گی، یا ان کی ایسی تعویل کرنی پڑے گی جو ان آیات کے مطابق اور شایع نشان ہو۔ مثلا ایک شخص مرتد بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ جنگی اصولوں کے مطابق فتنہ اور فساد کی وجہ سے قتل کے لائق ہے، اور اس کے قتل کا جواز ان آیات میں ملتا ہے جن میں ہر ایسا باغی اور فسادی جو ملک میں فساد کرتا پھرا ہو اور ہزاروں کے معصوموں کے قتل کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، ایسے شخص کو قتل کرنا بین ہی انصاف کے مطابق ہے، اور اس کا قتل مرتد سے تعلق نہیں ہے۔ بس جہاں یہ دو باتیں مل گئیں، وہاں بعض علماء نے حدیثوں کی شان نزول ان آیات سے باندھی ہے جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ قتل مرتد والی آیات کو، وہ احادیث جو قتل مرتد والی آیات ہیں اس سے تعلق رکھنے بظاہر تعلق رکھتی ہیں، وہ احادیث ایک اور مضمون سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ملک میں فتنہ و فساد والی قرآنی آیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ احادیث سے نہیں کہنے سے قرآن کریم کی دوسری آیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ آیات اپنی جگہ واضح ہیں، اور ان سے ان کو ملاؤ تو بات بالکل کھل جائے گی، اور قتل مرتد والی یہ جو آیات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، ان سے ان کا تصادم نہیں ہوگا۔ بس قرآن کریم کی شان نزول تمام ایسی روایات سے ہمیں الگ کر دیتی ہیں اور بچا لیتی ہیں جن کا قرآن کریم سے ہی تصادم ہو رہا ہو، اور اس تصادم کو روکنے کے سلسلے میں یہ آیات قتل مرتد کے مضمون میں، یہ دونوں عبداللہ علیہ سلول والی جو دوسری، یہ اتنی مستحکم اور محکم آیات ہیں کہ ان کا کوئی توڑ کسی اور روایت کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کی محکم آیات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ بس میں نے بتایا کہ جو صلح کرنی ہے ان آیات کی ان روایات سے، وہ مضمون الگ ہے، ان کا تعلق اور آیات سے ہے، ان آیات سے ان کا جوڑنا ہی غلط ہے، اور یہ آیات بتا رہی ہیں کہ ہرگز تمہیں ان کو اس کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہیں، ناحق پہنچتا ہے۔ اب ایک مسجد زرار والی آیات ہیں
جن کے متعلق میں پہلے بھی اپنے خطبات میں جو پاکستان کے سو کال ابیز کیا ہے وہ فرطوس ابیز سو کال کے جواب میں نے خطبے جو دیے تھے، ان میں ان آیات کا تفصیل سے ذکر موجود ہے، لیکن یہاں اس وقت جو مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس کے تعلق میں پھر مختصر بات دہراتا ہوں کہ یہاں مسجدوں کو گرانے کا کوئی عام حکم نہیں ملتا، اور شان نزول یہ آیت خود بیان کر رہی ہے، اور گرانے کی وجہ اللہ کا خاص حکم ہے جو اس موقع پر نازل ہوا ہے اور اس خاص مسجد سے تعلق ہے۔ اب یہ شان نزول ان آیات نے خود کھولی ہے، کسی اور حدیث پر بنا کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ایک عام حکم میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں ہوگی جو مسجدوں کے احترام کا عمومی حکم ہے۔ اب میں آیات پڑھتا ہوں، پھر میں اس بحث کو زیادہ کھولوں گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اس آیت کا اطلاق جماعت احمدیہ پر زبردستی کیا جاتا ہے اور سند حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسجدوں کو گرانا جو ضرار ہوں وہ جائز ہے اور عین اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس سلسلے میں ضمناً یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ جن کو یہ لوگ مسجد کہتے ہی نہیں، ان پر اس آیت کا اطلاق کیسے کرتے ہیں؟ ان کے ہاں تو احمدی عبادت گاہیں کہلاتی ہیں اور غیر مسلم عبادت گاہیں کہلاتی ہیں۔ اس لیے دیکھیں کیسی عقل پھر گئی ہے، آیت ضرار سے احمدیوں کی مسجدیں گرانے کا حوالہ لیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ مسجدیں ہیں ہی نہیں، یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں۔ اب بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کہاں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں منہدم فرمائی ہیں؟ اگر فرمائی ہیں تو ایسی جگہ پہ جہاں اس عبادت گاہ میں عبادت کرنے والے مسلمان ہو چکے تھے۔ طائف کے ضمن میں یہ واقعات ملتے ہیں، وہاں وہ مسلمان ہو چکے تھے، ورنہ ہر جگہ یہودیوں کے معابد تھے، عیسائیوں کے معابد تھے، غیر مسلموں کے معابد کے انہدام کا کہیں کوئی حکم نہیں ہوا، کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پس جب یہ کہتے ہیں معبد ہے احمدیوں کا اور احمدی غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم کے معابد کو مٹانا اور گرانا اس آیت سے کیسے نکلایا؟ جو ہی اس کو مسجد مانیں گے وہاں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم جھوٹے تھے، یہ دراصل مسجد ہے اور اللہ کے نام پر ہے۔ دوسرے ان کو مٹانے کی جو تعلیم دیتے ہیں وہ اس بنا پر نہیں دیتے کہ وہاں فساد کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ جہاں مٹایا گیا ہے وہاں یہ الزام نہیں ہے کہ یہ فساد کا اڈا تھا، یہ الزام ہے جو تحریری طور پر ثابت ہے کہ یہاں یہ مسلمانوں کی طرح عبادت سر انجام دیتے تھے۔ اب بتائیں اس آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں کی طرح عبادت کرنا جرم ہے، اور یہ جو ارشاد فی سبیل، یہ ساری باتیں جو اس میں درج ہیں یہ الزامات میں ہی داخل نہیں ہیں، تو ان کو پھر کیا حق ہو گیا کہ ان آیات سے سند ڈھونڈیں؟ بس شان نزول وہ شان نزول ہے جو آیت خود بیان کرے اور ایسی تفصیل سے بیان کرے کہ اس کا غلط اطلاق ہو ہی نہ سکتا۔ یہ آیات کریمہ ان میں سے ہیں، ضرارم و کفرم و تفریقم بین المومنین و ارصاد لمن حارب اللہ۔
وہ مساجد جن کو انہوں نے منہدم کیا ان پہ الزام بھی نہیں لگایا یہ مساجد تفریق کی خاطر اور حکومت کے خلاف بغاوت کی خاطر اور فساد کے لیے استعمال ہو رہی تھیں، اس لیے ہم نے ان مساجد کو گرا دیا۔ تحریری عدالتوں میں ریکارڈ کی روح سے ثابت ہے کہ ان میں سے گرائی ہوئی مسجدوں میں سے ایک پر بھی یہ الزام نہیں تھا، صرف یہ الزام تھا کہ محمد رسول اللہ اور آپ کے غلاموں کی طرح اس میں عبادت کی جاتی ہے۔ کیا اس الزام پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کی مسجد گرا دو؟ یہ تیری طرح، تیرے متبعین کی طرح وہاں عبادت پہ جا لاتے ہیں۔ اس کی سند نکال کے دکھائیں، کوئی ایک حدیث نکالیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور وہ لوگ یہ حلف اٹھاتے تھے کہ ہم نے صرف اچھی بات، ایک نیک نیت والا کام کیا ہے، یہ حلف اٹھاتے تھے۔ ان کا حلف منظور ہوا کہ نہیں؟ کیا ان پر قتل کے مقدمے بنائے گئے؟ کیا ان میں سے کسی ایک کو قتل کیا گیا؟ وہ حلف اٹھاتے تھے جو بتا رہی ہے یہ آیت کے جھوٹے حلف تھے، اور یہ کہتے تھے ہم نے تو نیک نیتی سے کیا تھا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ یہاں احمدیوں کی نیت پر کس خدا نے گواہی دی ہے؟ ان سے پوچھے کوئی۔ کیا ان میں سے کوئی رسول اللہ کا مقام نعوذ باللہ من ذالک رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معین طور پر بتائے کہ یہ احمدی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہوتا تب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بتا رہا ہے، جب خدا نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس وقت بھی ان کو قتل نہیں کیا۔ یہ جو لوگ ہیں یہ قتل نہیں ہوئے، ان میں سے بعض بھاگے ہیں پناہ کے لیے، یہ اور مسئلہ ہے، اس کی تفصیل میں پہلے میں جا چکا ہوں۔ لیکن ان میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہو کر یا مسلمانوں کی مسجدوں میں حاضر ہو کر عبادت سے نہیں روکا گیا۔ ایک اور فساد ان لوگوں کا، یہ دیکھیں کیسی شان نزول واضح ہے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ وہاں نہ پڑھو، یہاں نمازیں پڑھو، مسلمانوں کے ساتھ مل کے پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا تم نے نمازیں نہیں پڑھنی۔ جو اڈے بنائے ہوئے ہیں وہاں نمازوں کی خاطر اڈے ہیں ہی نہیں، یہ تو فتنہ و فساد کی خاطر اڈے بنے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو تو منہدم کرنے کا حکم مل گیا ہے۔ اب باقی مسجدیں کھلی ہیں تو مسجدوں سے روکنے والے لوگ ہیں یہ، اور جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسجد نہیں کہتے، پھر منہدم کرتے ہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو، جانتے ہیں کہ وہاں شرک نہیں ہوتا، یہ الزام ہی نہیں ہے کہ وہاں شرک ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دوسری روایات کو تفصیلی چھان بین کی دوسری روایات کو نظر انداز بھی سرزد کر دیں کہ مشرکوں کے سب اڈے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی وجہ سے مٹا دیے تھے، تو یہ ہر ایسے معاملے میں جہاں احمدیوں کی مسجد کو گرایا گیا یا نقصان پہنچایا گیا، ایک بھی الزام ایسا نہیں کہ اس لیے گرایا جا رہا ہے کہ یہاں شرک ہوتا تھا۔ نہ فساد کا الزام ہے نہ شرک کا الزام ہے، اور اس لیے گرایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کی مطابقت میں جیسا عبادت ہونی چاہیے تھی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ جرم گردن زدنی ہے، یہ جرم اس لائق ہے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ محمد رسول اللہ کی نقل کرنا یعنی آپ کی مطابقت کرنے کا حق کیا رکھتے ہیں؟ دلوں میں تو ان کے نہیں ہے، اور دلوں میں نہیں ہے کہ متعلق اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جن کے دلوں میں نہیں تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی تھی اور قتل کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ کون سے خدا اور رسول بن بیٹھے ہیں کہ ایسی آیات کا حوالہ دیتے ہیں جن کا واقعات سے دور کا بھی تعلق نہیں، اور ان واقعات کو ان آیات نے ایسا کھول دیا ہے
کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، جیسے یہ آیت ہے ولا تقوم فیہ ابداً، اس مسجد میں تو نہ جا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی نہ جا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو اول یوم سے تقوی پر ہی مبنی ہے، اس کے تقوی پر گویا اس کی بنیادیں استوار کی گئی ہیں، وہ محمد رسول اللہ کی مسجد ہے. تو وہ مسجد سے شایان شان ہے، احق ان تقوم فیہ، کہ اس میں تو کھڑا ہو. فیہ رجال تحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں وہ مرد مومن ہیں جو تیری پیروی کرنے والے ہیں، رجال تیرے ساتھ ہیں جو یحبون ان یتطہروا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، پاک کیے جائیں اور پاک ہوں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک ہونے والوں کی ایسی خواہش رکھنے والوں سے محبت، ایسی پاکی کی خواہش رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اب یہ ان مسجدوں میں داخل ہوئے ہیں کہ نہیں؟ داخل ہوئے ہیں اور انہیں اپنا بھی بیٹھے ہیں. اگر اس آیت کریمہ سے سر لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ داخل بھی رہو اس میں، اپنی مسجدوں میں تقویٰ کی باتیں کرو اور پاکیزگی کی باتیں کرو. اس سے کوئی ان کو غرض نہیں ہے. ان کی مسجدوں میں ہر قسم کی سیاسی بحثیں چل رہی ہیں، ان کی مسجدوں سے وہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں جو ملک کے سیاسی نظام کے خلاف بغاوت ہیں، اور ہر مسجد فتنہ و فساد کی تعلیم دے رہی ہے، اور دوسری مسجدوں کے خلاف یہ فتنہ و فساد کی تعلیم جاری ہے. لیکن یہ طاہرو والی بات بتا رہی ہے کہ اس میں داخل ہونے اور کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کی نیت فساد کی تھی، جتنی مسجدوں پر یہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، وہاں ان کے سو کالڈ نمازی جا کے نمازیں ادا کرتے ہیں، اور وہاں جماعت احمدیہ کی 100 سالہ ناپاکی نعوذ باللہ من ذالک ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی دوسری مسجد پہ اعتراض ہے تو جاؤ نہ وہاں، اس پلیدی سے اعتراض کرو اور اپنی پاک مسجدیں جو ہیں ان کو پاکیزگی سے آباد کرو. تو یہ بھی شان نزول کی اس سے تعلق رکھنے والی وہ آیات ہیں جن کا تفصیلی ذکر میرے ان خطبات میں آ چکا ہے، لیکن مختصراً میں اس موقع پر یہ یاد کراتا ہوں کہ یہ ایک عام شکوہ ہے جماعت کو کہ ہماری مسجدوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور انہیں اپنا بیٹھتے ہیں، اور حکومت کی اور عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں، اور ساری 100 سالہ کی نعوذ باللہ من ذالک پلیدی سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جب ان کو لے لیتے ہیں تو وہ ویران ہو جاتی ہیں. انہی مسجدوں میں لغو سرائی ہوتی ہے، بیہودہ تعلیمات دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اٹھایا جاتا ہے، اور یہ طہرو والا مضمون وہاں نہیں جاری ہوتا. اب سورہ جمعہ آیت 10 تا 12 میرے سامنے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس آیت کریمہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ اعلان ہے کہ جب نماز کے لیے جمعے کے روز بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کیا کرو، دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، اور ضرور البیع، اور بیع کو اس وقت چھوڑ دیا کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. اس آیت کریمہ کے تعلق میں جو مومنین کا معاشرہ مدینے میں رائج ہوا، اس سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیزی کے ساتھ مسجدوں کی طرف جایا کرتے تھے.
صرف جمعے کی بات نہیں، عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی صحابہ کا یہ رویہ تھا کہ جب باہر سنا کہ بیٹھ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سنا گلی میں چلتے ہوئے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے اور جانوروں کی طرف پھدک پھدک مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ ان آیات سے ایسے لوگوں کے خلاف کوئی استنباط کرنا جو بھی آنے والی ہیں ساتھ اس کے، بالکل ناجائز ہے۔ صحابہ اور مومنین کا ہرگز یہ حال نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ہونے والے جمعہ کی طرف بلایا جائے اور وہ چھوڑ کر بازاروں میں بھاگیں۔ یہ روایات ان آیات کریمہ سے ٹکرا رہی ہیں، اس لیے ان کو شان نزول کے طور پر پیش کرنا ہرگز جائز نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے پھر تم بازاروں میں پھیلو، اپنے کاموں میں چلے جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کی تلاش کرو، یعنی دنیاوی امور میں جو رزق جو پاکیزہ رزق تمہارے لیے مقدر ہوا ہے اس کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس فضل کی تلاش میں بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یہ ایک قطعیت کے ساتھ ثابت شدہ مدینے کا وہ معاشرہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حصہ لیتے تھے، اور جب وہ بازاروں میں اس آیت کریمہ کی اجازت سے پھیل بھی جاتے تھے تو ذکر الہی ان کی زبان پہ جاری رہتا تھا۔ اب اس آیت کے مقابل پر کوئی حدیث خواہ کیسی قوی سند رکھتی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ شان نزول خدا خود بیان فرما رہا ہے، ان لوگوں کی تعریف کی باتیں ہیں۔ آگے جو آیت آنے والی ہے اس سے وہ پھر یہ استنباط کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہاں میرے نزدیک وہ مومن مراد ہی نہیں ہیں جن کی بحث پہلے گزری ہے۔ اس پر تفصیلی بحث میں پہلے اٹھا چکا ہوں، ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جب یہ لوگ تجارت یا کھیل کی بات دیکھتے ہیں تو تجھ سے الگ ہو کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تجھ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کبھی مسجد نبوی میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر اکیلا کھڑے چھوڑ گئے ہوں اور باہر تو کھیل تماشے دیکھنے کے لیے اور تجارتوں کے لیے دوڑ پڑے ہوں؟ کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اس لیے وہ ساری نعوذ باللہ من ذالک شان نزول والی روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک جاری حقیقت سے ٹکرا رہی ہیں، وہ ردی کی ٹوکری میں پھیلنے کے لائق ہیں۔ ہرگز ان سے قرآن کریم کی شان نزول پر کوئی روشنی نہیں پڑتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اول وہ لوگ مراد ہو سکتے ہیں جن کو جو پہلی آیات میں مذکور نہیں ہیں۔ منافقین کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، جن کے ذکر مختلف جگہوں پہ پھیلے پڑے ہیں۔ ان کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ وہ جب کوئی باہر سے تجارتی قافلہ آتا تھا یا اور اس قسم کی کھیل تماشے والی باتیں ہوا کرتی تھیں تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر تجھے اکیلا قائم چھوڑ دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد خالی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں کھڑے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ تیری مطابقت سے ہٹ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی مطابقت سے ہٹ جاتے ہیں، والذین معہ، جن کے متعلق آتا ہے وہ تیرے ساتھ ہیں۔ ایسے لوگ پھر بازاروں میں ملیں گے لیکن مساجد میں نہیں ملیں گے، تو وہاں جا کر یہ منافق ننگے ہو جاتے ہیں۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے، اس معنی میں ان کو روایات کو قبول کیا جا سکتا ہے جو منافقین سے متعلق ہوں اور صحابہ اور مومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشاق و غلاموں سے تعلق میں نہ ہوں، ورنہ وہ آیات سے تصادم ہوگا جو کسی صورت بھی قبول نہیں ہو سکتا۔
دوسرا، میں نے پہلے بھی اس آیت سے متعلق یہ بحث اٹھائی تھی اور اب دوبارہ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا سیاق و سباق اور اس میں جو اذا کا استعمال ہے، یہ بات خوب اچھی طرح کھل کے جاتی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ رَأَوْا تِجَارَةً، بعد کے ایک زمانے کی بات ہے۔ اذا کا لفظ عربی میں جب ماضی پر آتا ہے تو اسے مستقبل میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ بس فرمایا گیا کہ آج کے جمعہ میں تو یہ منظر تم نہیں دیکھتے، وہ منظر دیکھتے ہو جو اوپر بیان ہوا ہے، مگر ایسے بدنصیبی کے دن بھی آنے والے ہیں جب آئندہ مواقع پر یہ لوگ لہو و لعب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور تجارتوں میں ڈوب جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تعلیمات سے بے بہرہ ہوتے ہوئے دنیا پرستی شروع کر دیں گے۔ یہ ایک پیشگوئی ہے آئندہ زمانوں سے متعلق، اور لفظ اذا اس بات کو خوب کھول رہا ہے، اور اس کا پھر اوپر کی آیات سے کوئی تصادم باقی نہیں رہتا۔ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ آئندہ یہ کریں گے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آئندہ زمانوں میں پیدا ہونے والے ہیں، اور دوسری احادیث ان کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈال رہی ہیں کہ آئندہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان کہلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر غیر مسلم حرکتیں شروع کر دیں گے۔ وہ تمام احادیث اس آیت کی شان نزول سے مطابقت رکھنے والی احادیث ہیں اور وہ قابل قبول ہوں گی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ تِجَارَةً وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب یہ لوگ تجارتوں اور لہو و لعب کو دیکھ کر اس کی طرف لپکنے لگیں گے، اس کی طرف الٹ پڑیں گے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو قائم چھوڑ دیں گے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان نبوت ہے اور شان رسالت ہے، اس سے کوئی آئندہ آنے والا مضمون جو گمراہی کا مضمون ہے ٹکرا نہیں سکتا۔ آپ کی شان اسی طرح رہے گی، آپ قائم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرمائے گا کہ آپ کے اس قیام کو بعد میں ثابت کر دے۔ اس لیے تجھے چھوڑتے ہیں تو تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس مضمون کی آیات دوسری موجود ہیں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم یوں دکھاتا ہے کہ اے خدا، اے اللہ، دیکھ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور پیٹھ پھیر کے چلے گئے۔ تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دکھائی دیتے ہیں، شکایت کرنے والے۔ حالانکہ اس آیت باوجود اس کے کہ اس آیت کا اطلاق مرنے کے بعد قیامت کی زندگی پر نہیں ہو سکتا، وہاں تو نہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے متبعین قرآن کو چھوڑ کر بھاگے ہوں گے اور پیٹ پھیر کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس لیے وہ آیت کریمہ اس قائمہ کی تشریح کر رہی ہے کہ آئندہ زمانے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم اور اپنی پاکیزگی میں کلیتاً قائم رہیں گے، خواہ آپ کی طرف منسوب ہونے والے لوگ قرآن کریم کی تخفیف کریں، اسے پارا پارا کر دیں، کوئی ٹکڑا ایک لے بھاگے، کوئی ٹکڑا دوسرا لے بھاگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اکیلا رہنے دیں اس میدان میں جہاں آپ نے حق کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے خدائی پیغام اور امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ اس قیام میں ان کی بے وفائی سے کوئی بد اثر نہیں پڑے گا۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، تو ان کو پیغام دے دے کہ جب وہ زمانہ آئے گا جب تم لہو و لعب میں مبتلا ہوگے اور تجارتوں کی طرف بھاگو گے، یاد رکھو واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی روحانی بھی اور جسمانی بھی، اس لیے وہ دنیا کی پیروی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
تو پہلے جو ہیں ذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون، ان لوگوں کی نعوذ باللہ من ذالک ان کی پاکیزگی پر ہرگز کوئی حرف نہیں ہے جو آنے والی آیت ڈالتی ہو یا ان پہ کوئی تنقید کرتی ہو. اسی حال میں انہوں نے جانے دی. منہم من قضیٰ نحبہ ومنہم من ینتظر، اور کل والی آیات میں ان کا قیامت تک کے لیے پاک و صاف رہنا یہ قطعی طور پر سے ثابت ہے. بس اس آیت کریمہ کے وہ معنی نہیں کیے جا سکتے جو اس کی طرف بعض لوگ منسوخ کرتے ہیں. سورہ نور کی آیت 64. لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو رسول کی دعا کو، ان دعا سے مراد یہاں پکارنا ہے، رسول کو جب تم پکارتے ہو یا بلاتے ہو تو اس کو ایسا نہ بنا بیٹھنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ایک بہت بڑا نمایاں فرق ہونا چاہیے. اس آیت میں کسی اور شان نزول والی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک جاری حکم ایسا دے دیا گیا ہے جس میں کسی شخص کو جاننے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ کون ایسی حرکتیں کیا کرتا تھا. کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ ایک پردہ ڈال دیا، اور عمومی تعلیم وہ دی ہے جو کسی وقتی زمانے سے، یعنی ایک عارضی زمانے سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ایک مستقل تعلیم ہے. چنانچہ فرمایا جب تم رسول کو بلایا کرو تو اس طرح بلایا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. اس کا ترجمہ سورہ نور کی آیت 64 ہے. اس کا ترجمہ تفسیر صغیر سے میں یوں لکھا ہے: اے مومنو، یہ نہ سمجھو کہ رسول کا تم میں سے کسی کو بلانا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم میں سے بعض کا بعض کو بلانا. یہاں ایک وہ آیت ہے، وہ اور ہے جو میرے ذہن میں تھی، دوسری آیت. ہاں، وہ میں اس کو ترجمہ، یہ میں نے تفسیر سے اگلا حصہ دیکھا ہے تو یہ اور آیت ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ بعد میں رکھ لینا. وہ آیت جو اب میں نے شروع کیا مضمون، تو آگے جب بڑھاؤں تو بالکل اور مضمون ہے اس آیت میں. جو آیت میرے ذہن میں تھی وہ نہیں، وہ دوسری آیت ہے، اس کو آپ دوبارہ نکال لینا. لا تجلو دعاء الرسول، دعاء الرسول کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، فاعلی اور مفعولی. اس لیے وہ ترجمہ کے لحاظ سے غلط نہیں تھا، لیکن موقع اور محل کے لحاظ سے یہ بات غلط تھی. تم رسول کو بلاؤ تو دعا رسول کہہ سکتے ہیں اس کو، رسول کا بلانا، اور دعا رسول سے مراد رسول کا تمہیں بلانا. دونوں معنی لغت کے لحاظ سے جائز ہیں، مگر موقع اور محل کے لحاظ سے الگ الگ ہوں گے. یہاں دوسرے معنی مراد ہیں کہ جب رسول تمہیں بلائے تو ایسا نہ سلوک کرو جیسے تم میں سے بعض کسی دوسرے کو بلاتے ہیں. اے مومنو، یہ نہ سمجھو کہ رسول کا تم میں سے کسی کو بلانا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم میں سے بعض کا بعض کو بلانا. اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو کہ تم میں سے پہلو بچا کر مجلس سے بھاگ جاتے ہیں. بس چاہیے کہ اس رسول کے حکم کو، بس چاہیے کہ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اس سے ڈریں کہ ان کو خدا کی طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جائے یا ان کو دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. یہ آیت بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اپنی شان نزول کے لحاظ سے بالکل واضح ہے.
مراد صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس نہیں، بلکہ آپ کی غلامی میں جو نظام قائم ہو، اس نظام میں جو مجالس شورا یا اہم معاملات میں غور کیا جا رہا ہو، تو ہرگز اجازت کے بغیر کسی کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس کی شان نزول ہے، اور اس پہلو سے ایک دائمی شان ہے جو ہمیشہ رائج رہے گی، جاری رہے گی۔ اور ہمارا جماعت احمدیہ کے نظام عین اس آیت کے اوپر مبنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ جس نظام کی حفاظت فرما رہے تھے، جس نظام کے سربراہ تھے، آپ کی غلامی میں اگر اس منصب پر کوئی بیٹھے تو خواہ ادنا انسان بھی ہو، وہ اپنے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو خدا نے امیر مقرر کیا تھا، ان سے سند لے کر واجب الاطاعت ہو جاتا ہے۔ اور اس مضمون کی احادیث بکثرت موجود ہیں، پہلے اسی درس کے دوران بیان ہو چکے ہیں۔ بس برابری کا معنی نہیں ہے، ہرگز یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی قسم کی برابری مقصود ہو، مگر نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ایام یا چند سالوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ وہ نظام ہے جس نے قیامت تک جاری رہنا تھا۔ اگر ان آیات کو محض آپ کے زمانے سے باندھ دیا جائے تو آپ کا نظام ان چند سالوں میں ختم ہو جانا چاہیے جن سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ تھے۔ بس شان نزول پر غور کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام مصطفی ہے جس کے تعلق میں یہ آیات جاری ہو رہی ہیں، اور جو بھی اس سے ٹکرانے والی بات ہے وہ گر کے پاش پاش ہو جائے گی اور بے حیثیت ہو جائے گی۔ فرمایا یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تم میں سے کچھ لوگ چھپ چھپ کے ایسی مجالس سے نکل جاتے ہیں، پتہ نہ لگے کسی کو، ہلکے سے کھسک کے ایک طرف ہو گئے، اور یہ ابھی بھی اسی طرح جاری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ صرف اتنی تبدیلی آئی ہے کہ جب سے میں نے توجہ دلانی شروع کی ہے، اب واقعتاً لوگ بہت توجہ کرتے ہیں، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میرا یہ استنباط درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں تمام اہم امور میں جب ایک مجلس لگی ہو تو صدر مجلس کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے، اس کا تعلق کسی خلیفہ سے نہیں ہے، خلیفہ سے بھی ہے، مگر اس کے تابع ہر جماعت میں چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں جب خدا کے نام پر احمدیوں کو بلایا جاتا ہے اور ایک مجلس لگائی جاتی ہے تو ان کو ہرگز حق نہیں کہ بدتمیزی کریں اور افراتفری میں کوئی ادھر سے اٹھ کے نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھ کے چلا گیا، اور ہرگز اس کے صدر مجلس کے احترام کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ ایسے معاملات کا مجھے بہت سی یورپ کی جماعتوں میں بھی تجربہ ہوا، اور ان کو میں نے تاکیداً بار بار سمجھایا کہ جو میرا نمائندہ ہے، اگر اس کا کوئی حق ہے کہ وہ اس کی اطاعت کی جائے تو وہ حق اس نے کہاں سے لیا؟ اس لیے کہ میری اطاعت کے حق کو تم نے تسلیم کیا، وہ تم نے کہاں سے لیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حق کو تم نے تسلیم کیا، اور اس نظام کو جو مسیح موعود علیہ السلام نے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے جو اطاعت کا حق تھا دوبارہ جاری کیا ہے، اسے لیا ہے۔ بس اس دور میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امام ہیں جنہوں نے ایک امام کو طاقت بخشی ہے، اس کو مطاع ہونے کی سند عطا فرمائی ہے۔ بس اگر اس زمانے میں درجہ بدرجہ ایک عام شخص بھی جو معمولی حیثیت کا ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی نمائندگی کرتا تھا، اس کی اطاعت سے انحراف، رسول اللہ کی اطاعت سے انحراف، اور خدا کی اطاعت سے انحراف تھا، جیسا کہ ثابت شدہ حقیقت ہے، تو یہی بات ان معنوں میں جاری رکھیں کہ مرتبے کی بحث نہیں ہو رہی، یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ خدمت کرنے والے لوگ
آپ کی نظر میں کیسے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، اپنی سند کن سے حاصل کرتے ہیں؟ وہ سند اگر اس وقت کی خلافت سے حاصل کرتے ہیں تو پچھلا سارا مضمون پیش نظر رکھیں، اور سند کے اعتبار سے ان کی بے حرمتی کرنا، اپنے سے چھوٹا دیکھنا، اور یہ سمجھنا کہ ان سے بے اعتنائی کر کے ہم چلے جائیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہماری طرح کا ایک عام آدمی بلکہ ہم سے بھی کم تر ہے، ہم افسر ہیں اور یہ چپراسی ہے. یہ ایک گستاخی ہے، یہ شیطانیت کی ایک مثال ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ میں بہتر تخلیق پانے والا انسان وجود ہوں اور یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے. بس اس آیت کریمہ سے یہ بات ہے جو دراصل پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، یخالفون عن امرہ، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے امر کی یا خدا تعالیٰ کے امر کی ان معنوں میں مخالفت کرتے ہیں، بعید نہیں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کسی دردناک عذاب، کوئی دردناک عذاب ان کو پہنچے. یہ تصیبہم فتنۃ کا مضمون ہم نے بارہا دیکھا ہے. ایسے لوگ پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ضائع کر دینا ہو، جن کے متعلق ان کے اندر خدا نے کوئی ایسی نیکی نہ دیکھی ہو کہ وہ بچائے جانے کے مستحق ہوں، ان کو پھر فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے مصائب میں وہ مبتلا کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بالآخر ان کو ہوش بھی آ جاتی ہے، بعض پھر واپسی کرتے ہیں. لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب علیم پہنچنا مقدر ہے، کیونکہ وہ ان بے حیائیوں میں خدا کے نزدیک رد شدہ لوگ ہیں. ان کو دردناک عذاب خواہ دنیا میں پہنچے یا آخرت میں پہنچے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. یہ قطعی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب پہنچے گا، اور یہ لوگ اس زمانے میں ختم نہیں ہو گئے جس زمانے میں اس آیت کا ظاہری اطلاق ہو رہا تھا. اب ایسی آیات ہیں شان نزول کے لحاظ سے جن میں وہ سب آیات ہیں جن میں سوال کی بات ہوتی تھی اور سوال کے جواب میں ایک آیت نازل ہوتی تھی. اس سلسلے میں بعض ایسی باتیں تھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں پہلے گزر چکا ہے اور میں یا جن کے متعلق میں پہلے اسی درس کے دوران بیان کر چکا ہوں. وہ مثلا سائمہ کیا تھی، فلاں کیا تھی، مختلف قسم کے جانور، ان کے پیٹوں کے اندر موجود وجود، یہ ان لغو سوالات کی مثال کے طور پر تھیں، اور بتایا گیا تھا کہ ایسے لغو سوالات نہ کیا کرو. اگر خدا وہ سن لے اور ان کا جواب دینا چاہے تو اس قسم کی بیہودہ باتوں سے نعوذ باللہ من ذالک سارا قرآن بھر جائے گا. اور یہ بیہودہ باتیں مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہیں. کوئی کہے گا قرآن کریم میں بیہودہ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ قرآن فرماتا ہے شجر ملونہ بھی قرآن میں ہے، فسق و فجور کی باتیں لوگوں کی قرآن میں موجود ہیں. اس لیے یہ محض بچگانہ بات ہے کہ قرآن میں بیہودہ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں. بیہودہ باتیں ہماری رہنمائی کی خاطر قرآن میں مذکور ہیں، یہ بیہودہ باتیں ہیں، ان سے بچو. بس وہ انذار والی ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں، اور اس سے نعوذ باللہ ان کی موجودگی سے قرآن کریم نعوذ باللہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تنبیہیات ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ضروری ہے. کچھ ایسے سوال تھے جن کا ذکر شرعی حیثیت سے قابل توجہ تھا. ان میں سے ہے یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. یہاں سوال کو پھیر دیا گیا ہے ایک مذہبی مضمون کی طرف. ان کے پوچھنے کی غرض احلہ کی کچھ اور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہے مواقیت للناس والحج،
چاندوں کے گھٹنے پڑنے میں حج مواقیت للناس سے لوگوں کے لیے مواقیت ہیں، والحج اور حج کے تعلق میں بھی یہ باتیں ہیں۔ اب چاند کے گھٹنے بڑھنے کا تعلق جب سے دنیا بنی ہے وقت کی بعض اوقات کی تعین سے ہے، اور یہ تعلق ابھی بھی جاری ہے۔ اس کی تفصیل ایک موقع پر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سائنسی دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی اس مواقیت والے حصے کی کوئی تخلیق ثابت نہیں ہے، یہ جاری و ساری مضمون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ان آیات کو بعض ایسی روایات کے ساتھ، اس آیت کو بعض ایسی روایات کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے کہ لوگ جنہوں نے گھروں میں داخل نہیں ہونا تھا حج کے دوران، وہ پیچھے کی طرف سے چھلانگیں مار مار کے اپنے گھروں میں جایا کرتے تھے، اور ان کی بحث ہے، ان سے قطع نظر یہ آیت ایک دائمی حکم رکھتی ہے جو اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی شان نزول کی تلاش کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس حکم کو میلا تو کر سکتی ہیں مگر اس کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ قول سدید سیدھی سادھی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تمہیں کسی چیز سے روکا جائے تو بیک ڈور سے بھی داخل نہ ہوا کرو، پچھلے دروازوں سے نہ جائے، یہ مراد ہے صرف۔ اور یہ وہ چیز ہے جسے ملا لوگ نہیں سمجھ سکے، اور کتابوں کی کتابیں لکھ ماری ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا کسی واضح حکم سے انحراف کرنا چاہو تو یہ ہیلہ اختیار کرو۔ کتاب الحیل بھری پڑی ہے ایسی باتوں سے، یہ ہیلہ اختیار کرو، یہ ہیلہ اختیار کرو، اور وہ ہیلے اتنے گندے ہیں جن کو یہ ملا لوگ شریعت کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں کہ اس آیت کے ظاہری منطوق سے ہٹ کر جب وہ ہیلے بناتے ہیں، یہ ہے بیک ڈور سے داخل نہ ہو۔ تَأْتُوا الْبُيُوتَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اتنی واضح ہدایت سے کیسا تصادم اختیار کیا گیا، اور اس کتاب کو ضبط نہیں کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب جو اول سے آخر تک نیکی، تقویٰ کی تعلیم، پاکیزگی کی تعلیم، رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں فنائیت کی تعلیم، عظیم الشان کتب ہیں، عظیم الشان تعلیمات ہیں، وہ ساری ان کے حضور ان لوگوں کے نزدیک ضبطی کے لائق باتیں ہیں۔ اور یہ بدبخت کتابیں جن میں ایسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ کوئی شخص اگر حج کے دوران نعوذ باللہ من ذالک زنا کرنا چاہے تو یہ ہیلہ ہے، یہ ہیلہ اختیار کرو اور جو کچھ کرنا کر لو، تمہیں قرآن کریم کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے گندی، میں نے کہا تھا میں نے مثالیں نہیں دوں گا، لیکن ایسی مثالیں ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم پر جوتیاں لے کر چڑھنے کا ہیلہ، اس بات کا ہیلہ، اس بات کا ہیلہ، وہ پڑھتے ہوئے انسان عجیب مخمصے میں پھنس جاتا ہے کہ ان بدبختوں کے حال پر روئے یا ان کی عقلوں پر ہنسے، کیونکہ وہ سارے ایسی باتیں ہیں جو انتہائی احمقانہ باتیں ہیں، اور بعض دفعہ ہنسی بھی آتی ہے، مگر اصل مقام رونے کا مقام ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، اور بتائیں یہ کہاں کتابیں ضبط ہوئی ہیں؟ عام چھپ رہی ہیں لاہور میں ان مطبع خانوں میں جہاں اسلامی لٹریچر شائع ہو رہا ہے، وہاں سے، لکھنؤ سے، ہر جگہ سے
یہ بدبخت کتابیں شائع ہوتی ہیں اور علماء ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جہاں تک ان کا بس چلتا ہے۔ چنانچہ جب پکڑے جاتے ہیں تو اس وقت بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیلا تھا۔ اور یہاں بھی ایک ملا اس بدبختی کے جرم میں پکڑا گیا اور اسی قسم کے ہیلے اس نے بیان کرے ہیں یہاں کی عدالتوں میں، اور سارے اسلام کا مذاق اڑایا ہے مغرب میں۔ ابھی ہیں وقت 5 منٹ۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ یہ جنگ احزاب کی آیت ہے اور ساتھ کے متعلق لوگوں کے سوال کا ایک جواب دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن کریم سوالوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوتا، بلکہ سوالوں کے جواب کو میں ایک ایسا جواب دیتا ہے جو اصل تعلیم قرآن کریم کو دینی ہی تھی، خواہ وہ سوال اٹھتے یا نہ اٹھتے۔ ساتھ کے مضمون کو قرآن کریم نے چھیڑا ہے، اور وہ لوگ جو انسا سوال کرتے تھے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا، اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بس ایسے سوالات بھی اٹھتے رہے نزول قرآن کے وقت جو اس لائق نہیں تھے کہ ان کی طرف توجہ دی جاتی۔ یسألک الناس عن الساعة، لوگ جو سوال کرتے تھے وہ قیامت کی گھڑی اور مرنے کے بعد جی اٹھنے والی باتوں کے متعلق سوال کیا کرتے تھے کہ وہ کب ہوگی۔ گویا کہ اس کے زمانے کے علم سے ان کو تیاری کا موقع مل جائے گا، یا مذاق کے طور پر پوچھا کرتے تھے تجھے تو سب چیز کا علم ہے، بتاؤ یہ گھڑی کب ہوگی، ہم بھی دیکھیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما علمها عند اللہ۔ یہ بات ہے جس کو بھول کر دوسری احادیث جو اس کی شائع نزول میں بیان کی جاتی ہیں ان کو یہ بات غلط ثابت کر رہی ہے۔ یعنی سوالوں کی وجہ سے قرآن نازل نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں اس سوال کی وجہ سے ہوا، اس سوال کی وجہ سے ہوا۔ فرمایا ساتھ کے علم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ تصحیح فرمانی تھی، اور ان لوگوں کے سوال کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور تصحیح یہ فرمائی ہے انما علمها عند اللہ، ساتھ کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اس ساتھ کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں جو ان کے ذہنوں میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا کے علاوہ ہیں، یعنی بندے ہیں۔ آپ کو بھی اس ساتھ کی تفاصیل کا علم نہیں ہے۔ اتنا جواب ان کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ساتھ کے اور معنی ہیں، ان معنوں میں ساتھ قریب بھی ہو سکتی ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، مجھے کیا بات سمجھائے کہ ممکن ہے وہ ساتھ بہت قریب ہو۔ اس سے مراد اس ساتھ کی باتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیشگوئی کے مطابق بہت جلد ظاہر ہونے والی تھی اور ظاہر ہو گئی، اور وہ ساتھ اسلام کے سارے عرب پر غلبے کی ایک پیشگوئی تھی، جس کے متعلق فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر۔ تو ساتھ کے معنی الگ الگ ہیں۔ قرآن کریم بظاہر ایک سوال کا جواب دے رہا ہے اور اسے پھیر کر اصل گہرے مضمون کی طرف لے جاتا ہے، اور اس طرح ساتھ کے وہ معانی ہم پر روشن فرماتا ہے جن کا عام لوگوں کے ذہن میں جو حاضر نہیں تھے، تو ان کو اطلاع کر دے کہ قریب ہے، عین ممکن ہے کہ وہ سا جو اصل سا اللہ کے علم میں ہے وہ بہت جلد ظاہر ہو جائے، اور واقعتاً ظاہر ہو گئی۔ سارے عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو غلبہ نصیب ہو گیا، اور ایک قوم مر گئی اور دوبارہ زندہ کی گئی۔ سات اور کس کو کہتے ہیں؟ سات کا ایک پہلو ہے دنیا پر اطلاق پانے والا،
کہ دنیا میں سب کی صف لپیٹی جاتی ہے، سب مر جاتے ہیں، اور ایک پہلو ہے اخروی دنیا کے لحاظ سے ان کا دوبارہ جی اٹھنا۔ تو یہ ساتھ تو سب سے عظیم الشان ساتھ جو اس دنیا میں واقع ہوئی، یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے، آپ کی بعثت سے ظاہر ہوئی ہے، اور عرب ایک پہلو سے مٹ گیا اور قصہ پارینہ بن گیا۔ ایک پہلو سے وہ صدیوں کے مردے اٹھائے گئے۔ کیا چیز تھی جس نے ان صدیوں کے مردوں کو قبروں سے نکال باہر کیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تو تھیں۔ بس یہ وہ ساتھ ہے جو اس تعلق میں بیان ہوئی ہے۔ بس سوالات کے جواب میں آیات کا نازل ہونا دراصل اور رنگ میں معنی رکھتا ہے۔ جہاں بھی سوالات ہوئے ہیں اور کوئی آیات ہوئی ہیں، ظاہراً ان کو ان سے باندھا جا سکتا ہے، لیکن جب معانی میں ڈوب کر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ آیات اپنی شان نزول خود بیان کرتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ رہنے دیں، اور وہ جو ہے نا غور وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح ان بہت سی جب ان کو نکال دیا ہے میرے بیچ میں سے اوامر و نواہی کو، کیونکہ وہ اوامر و نواہی کی بحث تو پھر نہ ختم ہونے والی ہے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جن کے مطابق میں شان نزول کی باتیں کر رہا ہوں، تمام دوسرے اوامر و نواہی پر ان کا اطلاق کیا جائے تو قرآن کا سمجھنا نسبتاً بہت زیادہ آسان اور درست ہوگا۔ چلیے پہلے السلام کر لیں سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔